ڈاکٹر سدرا یہ بتائیں، عبداللہ حمید گل صاحب نے، جان حسین نے جو گفتگو کی، دیکھیں دو چیزیں، ایک تو برف کا ٹکڑا شاید وہ چاہتے تھے گرین لینڈ میں، وہ برف پگھل نہیں رہی ٹرمپ سے، اتنی سخت ہے اس کی طے، تو اب انہوں نے ایران کا رخ موڑا ہے۔ یہ جو باراتی آ رہے ہیں، جیسے بات لائٹر نوٹ پہ ہو رہی ہے لیکن امپورٹنٹ ہے لوگوں کے سمجھنے کے لیے، تو باراتیوں کا جو مینیو ہوگا ٹریٹ کرنے کے لیے انہیں، اس میں کیا کیا، ہمارے یہاں مختلف ڈشز ہوتی ہیں، تو کیا ایران ایک ڈش سے ان کا سواگت کرے گا، دو ہوں گی، کوئی خاص ڈش بھی ہوگی، میٹھا بھی ہوگا؟ اچھا، آپ نے برف کے ٹکڑے کی بات کی تو کل میں دیکھ رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آ رہا تھا کہ یورپ مجھے ڈیڈی کہتا ہے اور ڈیڈی کو صرف ایک برف کا ٹکڑا چاہیے اور اگر نہ ملا تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ سو بات جو ہے وہ پہلے شروع ہوئی جارحیت پہ اور اب روٹنے منانے، ناراضگی پہ اور منتوں ترلوں پہ اتر آئی۔ پھر آپ نے جس بارات کی بات کی، وہ بارات جس گاڑی پہ آ رہی ہے، جس بحری بیڑے پہ آ رہی ہے، ابراہم لنکن پہ، یہ وہی بحری بیڑا ہے جو عراق بھیجا گیا تھا، اور عراق بھیجنے کے بعد جو اس کے اوپر جارج ڈبلیو بش کے الفاظ تھے مشن اکمپلشڈ کے، وہ الفاظ ٹرمپ کو بولنے کی جو ہے اس نوبت تک ایرانی نہیں آنے دیں گے۔ دیر از ناٹ گوئنگ ٹو بی اینی مشن اکمپلشڈ آن دا سیم ابراہم لنکن۔ اور پھر آپ نے بات کی کہ کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی دیکھا اور ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے بارہا یہ بات کی ہے کہ آپ معاہدے کی طرف آ جائیے، لیکن جہاں پہ ساورینٹی کی بات آ رہی ہے، ایران وہاں پہ اپنی ساورینٹی کو کسی صورت میں بھی کمپرومائز نہیں کر رہا۔ ایران کے جیسے عبداللہ بھائی نے بات کی کہ سخت بیانات آ رہے ہیں، لیکن ان سخت بیانات کے اور جیسے میں جان بھائی کا کل کا ایک انٹرویو تھا وہ دیکھ رہی تھی کہ ہم جو جتنے بھی لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں بھی یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ ان خدا نخواستہ کسی بھی مس ایڈونچر کی صورت میں ہو از گوئنگ ٹو بی نیکسٹ۔ سو بات یہ ہے کہ ایران نے کسی بھی صورت میں نہ پہلے ڈرنے جھکنے اور دبنے کی پالیسی کو اپنایا ہے، نہ آج وہ ڈرنے جھکنے اور دبنے کی پالیسی کو اپنا رہا ہے۔ سیکنڈلی، جتنا ریلائنس جو ہے ایران کا اپنے اتحادیوں پہ ہے، اس سے زیادہ ریلائنس آپ یہ دیکھیے کہ ایران کا اپنی عوام اور اپنی خود مختاری اور اپنے زور بازو پہ ہے۔ ٹھیک، یہ بتائیں کہ عبداللہ امیر گل صاحب نے جو بات کی، امریکہ اپنے سارے سٹیکس، اکانومی، بیل آؤٹ پیکیجز، قرضے دینے ہیں، اور اس کے باوجود اسرائیل کے اشاروں پہ چل رہا ہے، تگنی کا ناچ نچوایا ہوا ہے انہوں نے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ نیٹو بھی اب اس میں بھی رفٹ پڑ گیا ہے، تو امریکہ اکیلے کیا کرے گا؟ پہلے تو نیٹو تھی، پورا لاؤ لشکر تھا، تو آپ سمجھتی ہیں کہ کہیں مڈ وے میں اگر امریکہ بیک آؤٹ کر گیا تو اسرائیل کے لیے تو ادھر بھی شرمندگی ہے پھر؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں نا یہ جو اتحاد ہے امریکہ اور اسرائیل کا، اس کے جو بیسک آئیڈیالوجی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ریلیجس آئیڈیالوجی، ریلیجیس پلس فائنینشیل آئیڈیالوجی۔ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ از بیسکلی اے بزنس مین۔ وہ اپنا فائدہ معدنی وسائل اور ان چیزوں کو لے کر کبھی آئس لینڈ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ایران کی بات کرتے ہیں۔ سو اپنے یہ جو ایک اتحاد بلڈ اپ ہو رہا ہے، وہ اپنے اس فائدے کو دیکھ کے کبھی افغانستان کی طرف امریکہ چلا جاتا ہے، لیکن بیسکلی جہاں پہ میں ٹرمپ کی بات کرتی ہوں تو تمام کے تمام جو ہے وہ وسائل پہ قابض ہونے کے لیے امریکہ اس وقت تیار اپنی طرف سے بیٹھا ہے۔ پھر جب میں آن دی ادر ہینڈ دوسری پارٹی کو اٹھا کے دیکھتی ہوں تو اس کا ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل۔ تو یہ جو اتحاد بلٹ اپ ہوا ہے اس وقت، یہ اتحاد ایک لیتھل اتحاد ہے۔ سو اس سچویشن میں آپ نے جیسے نیٹو کی بات کی، تو نیٹو کی طرف سے اس کو بھی جو ہے وہ امپلائڈلی بہت پیار سے بڑی دھمکیاں دی جا رہی تھیں کہ امریکہ کے بغیر نیٹو کچھ نہیں ہے، اور اس وقت مغربی ممالک سے بھی، تقریباً تمام ممالک سے جو ہے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور کچھ عرصے پہلے ریزولوشن پاس ہوئی تھی ٹرمپ کے اگینسٹ ان کے اپنے ہی ملک میں کہ ان تمام حرکتوں کو بند کیا جائے۔ سو یہاں پہ جو دونوں پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے اس وقت بیسکلی خوش آمد میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کے شانہ بہ شانہ اپنے مکرو اور کبھی عمل کے حصول کے لیے چل رہے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جو ایران ہے، ظاہر ہے اتنا عرصہ ان کو آئسولیشن میں رکھا، لیکن ان کی یونٹی، ریسورسز، ریزیلینس، وہ اب تک کھڑے ہیں، اور یہی شاید وجہ ہے اسرائیل کو چبھنے کی کہ یار ان کے اندر کس میٹیریل کے بنے ہوئے ہیں
کہ ان کا وہ توڑیں وہ حصار جو ہے وہ یونٹی کا. ان کو آئسولیشن میں رکھا. ابھی پچھلے دنوں ان کے اندر جو ہے وہ اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کی گئی, پورے ایران کی عوام کو سڑکوں پہ لایا گیا, وہ بھی ایک منظم جو ہے وہ ایجنڈے کے تحت کیا گیا. جب وہاں پہ بھی بات نہیں اس میں بنی, اپنے لوگ نقاب پوش گھسائے گئے جی جو دونوں طرف فائرنگ کرتے تھے, دونوں طرف فائرنگ کرتے تھے. جب وہاں پہ بھی بات نہ بن سکی, جب ایرانی گورنمنٹ نے اس کو بڑے وائزلی, اسٹریٹجکلی اور بہت تحمل مزاجی سے اس تمام معاملے کو, دیکھیں پورا ملک اگر آپ کا اٹھ کے سڑکوں پہ آ رہا ہے تو اس پورے ملک کی سڑکوں پہ آنے کی وجوہات جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہی ہے. سیکنڈلی کہ پھر کیا وجہ ہوئی کہ پورا ملک واپس اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ گیا؟ کیوں؟ کیونکہ اپنی لیڈرشپ کے اوپر اعتماد تھا. اپنی لیڈرشپ نے لاکھوں لوگ نکلے, اپنی لیڈرشپ, ان کی لیڈرشپ نے ان کو بہت ہی وائزلی ہینڈل کیا. جب بات وہاں پہ بھی نہ آئی تو ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کی گئی. جب وہاں پہ بھی بات نہ بن سکی تو اب اپنے جو ہے وہ مکروہ ایجنڈے کے تحت ابراہیم لنکن کو جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے. جی. اسرائیل میں قادیانی کو اسپیشل پروٹوکول, عبداللہ بھائی نے بھی بات کی, میں بھی اس پہ لکھا بھی, رپورٹس بھی پڑھی, دیکھتے ہیں ہم, آواز تو اٹھاتے ہیں. یہ قادیانیت دین و ملت کے لیے زہر قاتل ہے. اقبال نے کہا تھا. اسرائیلی فورس میں بھی وہ شامل ہیں, وہاں ان کو ان کے معبد ہیں, پروٹوکول ہے. یہ پاکستان عالم اسلام کے خلاف ایک نئی سازش آپ سمجھتی ہیں؟ صرف قادیانیوں کو وہاں پہ پروٹوکول, اور رضا پہلوی بھی وہاں جا رہا ہے. آپ کے قانون میں کیا درج ہے؟ اور بہت کلیئرلی درج ہے. قادیانی غیر مسلم ہے. آپ کے پاسپورٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ویلڈ فار آل ادر کنٹریز ایکسیپٹ اسرائیل. ایکسیپٹ اسرائیل. تو آپ یہ دیکھیے, قادیانی اور اسرائیل نیکسس ہے. نیکسس ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پہ آپ کا قانون جو ہے وہ ایک سرٹن طبقے کو اس دائرہ اسلام سے بالکل خارج کرتا ہے, ان کو مسلمان ہونا تسلیم ہی نہیں کرتا. دوسری طرف جہاں آپ کی اسٹیٹ, آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں, آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن آپ اسرائیل نہیں جا سکتے کیونکہ پاکستان نے کبھی بھی ناجائز ریاست کو شروع دن سے ہی تسلیم نہیں کیا. سو یہ ایک قائد جو اعظم کے وین کو سلام کرتی ہے, بالکل جنہوں نے ایسا پہلے ہے کہہ دیا تھا کہ یہ ایک ناجائز بچہ ہے. سو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ایک نیکسس ڈیولپ ہو رہا ہے. دیکھیں قادیانیت شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ قادیانیت جو ہے وہ اس کی شروعات سب کانٹیننٹ سے ہوئی تھی, اور اس کے بعد پاکستان جو ہے جو کلمے کے نام پہ بنا, اور جہاں پہ یہ ایک obviously ہمارے درمیان بھی کچھ گروپ بیٹھے ہوئے ہیں, موجود ہیں, جن کی وجہ سے ہمیں قانون سازی کرنی پڑی. تو یہ ایک اسلام دشمنی یہاں پہ جو ہے وہ ایک اسٹرانگ الائی کے طور پہ بلڈ اپ ہو کے سامنے آ رہی ہے, کہ جہاں پہ ان کی فورسز میں قادیانیوں کی بھرتی اور پھر رضا شاہ پہلوی کا ری ایشور کروانا, دیوار گریا پہ بھی جانا, وہاں جانا, یہودیوں کے مرکز پہ صہیونیوں کے. اب اس سے کیا سمجھ آتی ہے؟ وہ بندہ جو وہاں پہ جا کے دعا کر رہا ہے, جو بھی ہے, ان کے ساتھ عہد کر رہا ہے, جیسے عبداللہ بھائی نے بھی کہا, وہ ایران پہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں جیسے عبداللہ بھائی نے ابھی ہمیں پاسٹ ایگزامپل دی کہ ان کو کون سا والا ایران چاہیے. آپ نے دیکھا ابھی ریسنٹ مظاہروں میں کیا ہوا تھا, کہ جہاں پہ اگین جو سپانسرڈ ٹیررسٹ تھے وہ کھڑے ہوئے سگریٹ پی رہی ہیں خواتین اور تصاویر کو جلا رہی ہیں. دیکھیں وین وی ٹاک اباؤٹ ایران, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کے تمام جو لاز ہیں, آپ کے ڈریس کوڈ. لیٹ می کریکٹ ون تھنگ, اس میں کچھ پکچرز ہیں جو ہم نے ایکسپرٹ سے پوچھا ہے نا, وہ اے آئی جنریٹڈ بیک گراؤنڈ چینج کر کے باہر جو بیٹھا ہوا طبقہ ہے, دیکھیں نیریٹو ہے نا, آپ ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں. آپ نے اگر اس کو اے آئی کر کے بھی سرکولیٹ کر دیا ہے تو آپ ایک نیریٹو بلڈ کر کے لوگوں کے دماغوں کو خراب کر رہے ہیں. حالانکہ میں آپ کو یاد دلاؤں, میں خود قم گیا ہوں, مشہد گیا ہوں, تہران گیا ہوں. قم میں جاتے ہی بندے کی, میرے جیسے بندے کی نگاہیں نیچی رہتی ہیں. سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا مزار اقدس ہے وہاں پہ, سیدنا امام علی ابن موسیٰ الرضا کی ہمشیرہ. تو وہ ایک کلچر جو وہاں کی ہے نا, ڈائیورسٹی بھی ہے, لیکن موڈیسٹی میں کہتا ہوں کہ اینڈ ہے. دیکھیں مینز آف وارفیئر کی جہاں پہ بات آتی ہے تو اس کے اندر آپ کے ویپنز اور آپ کا ایک نیریٹو ہے جس کو آپ بلڈ کر رہے ہیں اور انتشار پھیلانے کے لیے بلڈ. بہت شکریہ ڈاکٹر سدرا اسدوزئی.